بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے تہہ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی زندگی کی ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دے اور ہم سب کی زندگی کو آسان بنا دے۔ تو چلیے اب ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جب بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مایوسی میں گر جاتے ہیں، نا امید ہونے لگتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اللہ نے ساری پریشانیوں کا حل قرآن مجید کی آیات میں دے دیا ہے۔ بس ہمیں ایک بار اس پر غور کرنا ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورت میں کتنے بڑے بڑے معجزات چھپے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کی کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں؟ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہے اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورت مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا رہا تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کرے گا، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے، دوسرا ہے جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے، اور تیسرا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کا وہ 4 خصلتوں سے بچے، حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام کے مال کھانے سے، اور زناکاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से एक दिन सूरज ऐसे नूर और रोशन किरणों के साथ तलू हुआ कि उससे पहले हमने कभी न देखा था। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, जैसे आज सूरज तलू हुआ इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उन्होंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मुआविया बिन मुआविया लेटी मदीना तैयबा में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, उन्हें ये मकाम कैसे हासिल हुआ? सैयदना जिब्राइल ने फरमाया, ये दिन रात चलते फिरते उठते बैठते हर हालत में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत किया करते थे। ये उसी का अज़्र है। सूरह इखलास की मोहब्बत जन्नत को लाजिम करती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी सरिया में भेजा तो वह अपने साथियों की इमामत कराते हुए अपनी किरात को कुल हुवल्लाहु अहद पर ख़त्म किया करता था। जब वह लश्कर वापस आया और लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इस बात का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे पूछो कि वह ऐसा क्यों करता है। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उसमें रहमान अज़्ज़वजल की तारीफ है और मैं उसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे खबर दे दो कि अल्लाह अज़्ज़वजल भी उससे मोहब्बत फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी के साथ कहीं जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स को सूरह इखलास पढ़ते हुए सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाजिब हो गई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाजिब हो गई? फरमाया, जन्नत। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने घर में दाखिल होते वक्त कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, ये सूरत उसके घर और पड़ोसियों के घर से शर को दूर भगा देती है। अल्लाह पाक हमें सूरह इखलास की बाकसरत तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।